کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک تو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلی، ایک تو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے ملے۔ میں بات کر رہا ہوں اتباع رسول پر، لیکن تھوڑی سی بات میری معاشرے پر آ گئی ہے میرے بھائی اور دوستوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کس کس موضوع پر گفتگو کروں۔ شاعر نے کہا تھا دامان باغباں سے کفے گل فروش تک، دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فتویٰ جاری کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، تو ام یعقوب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت دلیل کس حدیث کی بنیاد پر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ اور آپ کو پتا ہے عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، ان کے علم کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، اور میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے تمام علماء، دنیا کے تمام فقہاء، دنیا کے تمام مفتیان کرام ایک طرف ہو جائے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کھڑے ہو جائے، پوری دنیا کے علماء، فقہاء، مفتیان کرام مل کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بات کہی، ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچ گئی دلیل لینے کے لیے، فتویٰ آپ نے دیا ہے تو کس حدیث کی بنیاد پر، کس آیت کی بنیاد پر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ام یعقوب سنو، اگر تم نے قرآن کریم کو غور سے پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ فتویٰ ضرور مل جاتا، تمہیں یہ بات ضرور مل جاتی۔ ام یعقوب نے کہا کہ قرآن کو میں نے شروع سے آخر تک پڑھا ہے اور غور کے ساتھ پڑھا، لیکن مجھے تو یہ اس طرح کی باتیں کہیں نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سورہ حشر کی اسی آیت پر تھی، انہوں نے فرمایا کیا اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر یہ نہیں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو دے، جس بات کو کرنے کا حکم دے اسے کرو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں یہ آیت کریمہ تو گزر چکی ہے ہمارے نگاہوں سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی کے اندر تو یہ چیز موجود ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس حدیث سے کئی باتیں ہم نکال سکتے ہیں، موٹی موٹی دو چار باتیں میں آپ کو بتا کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر تقلید جائز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر تقلید جائز ہوتی، اگر کسی کی بات کو سن کر کے چپ چاپ مان لینا ہوتا تو ام یعقوب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول اتنے بڑے عالم دین کے پاس دلیل طلب کرنے کے لیے نہیں آتی۔ نہ کسی صحابی کی تقلید جائز ہے، نہ کسی تابعی کی تقلید جائز ہے، نہ کسی محدث کی تقلید جائز ہے، نہ کسی امام کی تقلید جائز ہے۔ ارے جب صحابہ کرام کی تقلید جائز نہیں تو بڑے بڑے امام، بڑے بڑے فقہاء تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر تحقیق ہے، اسلام کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر دلیل ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی بات اگر کہی جائے گی تو دلیل کی بنیاد پر کہی جائے گی۔ اگر کسی کی بات کو چپ چاپ مان لینا ہوتا، ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دلیل طلب کرنے کے لیے نہیں آتی۔ کہاں ہے اپنے آپ کو حنفی کہنے والے؟ کہاں ہے اپنے آپ کو شافعی کہنے والے؟ کہاں ہے اپنے آپ کو حنبلی کہنے والے؟ ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک پتے کی بات میں کہوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، لوگ کس قدر افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یہ عقیدہ ہے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، کائنات کو چلانے والے ہیں، جو چاہے وہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، جبکہ یہ سارے عقائد باطل ہیں۔ مختار کل رب العالمین ہے، عالم الغیب رب العالمین ہے۔ ایک طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، بشر نہیں تھے، وہ نور ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا، یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتا ہے، لیکن جب بات آ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کی، جب بات آ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی، لوگ چلے جاتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف، لوگ چلے جاتے ہیں امام شافعی کی طرف، لوگ چلے جاتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کی طرف، اور کہتے ہیں کہ حدیث ہے، صحیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ حدیث ہمارے مسلک، ہمارے مذہب کے برخلاف ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ تضاد والی بات نہیں ہے؟
یہ ٹکراؤ والی بات نہیں ہے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اگر کوئی آدمی کتاب لکھے اور اس کتاب کے اندر یہ درشائے یہ ذکر کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صلاۃ کی ادائیگی کرتے تھے, اگر آدمی کتاب لکھے اور اس کتاب کا نام صلاۃ رسول لکھے, نماز نبوی رکھتے, اس کتاب کا نام اگر وہ نماز نبوی رکھتے, لوگ اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اگر وہیں پر اس کتاب کا نام یہ رکھتے نماز امام ابو حنیفہ, لوگ قرآن سے زیادہ اس کو پڑھیں گے. اگر کوئی اس کتاب کا نام رکھتے نماز امام شافعی, لوگ اسے سر آنکھوں پر رکھیں گے. اگر کوئی یہ رکھتے نماز امام احمد بن حنبل, لوگ اسے اپنے آنکھوں پر بٹھا کر کے رکھتے ہیں. لوگ اس کتاب کو قرآن کریم سے زیادہ پڑھتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, بہت ہی افسوس کی بات ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی کا دعویٰ کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا پالن ہار مانتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کا, ہم چلے جاتے ہیں اپنے اماموں کی طرف اور بہت ہی دھڑلے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے امام کے قول کے برخلاف. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمارے اسلام کے اندر دلیل ہے. میں ایک قاعدہ بتلا رہا ہوں آپ لوگوں کو. لوگ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں تو لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے, لوگ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں. اور لیکن جب انہی پر حدیثوں پر عمل کرنے کی بات آ جاتی ہے, لوگ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں, اگر ہم اور آپ نجات چاہتے ہیں, ہم اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی پینا چاہتے ہیں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی. میرے بھائی اور دوستوں, کوئی بھی عمل ہو, کوئی بھی عبادت ہو, کوئی بھی طریقہ ہو, کوئی بھی آدمی, کوئی بھی مفتی, کوئی بھی عالم, کوئی بھی آدمی آپ سے اگر بتلائے, آپ اس سے صرف ایک سوال کرو, حل فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب, مفتی صاحب, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں, آپ یہ جو ہمیں بتلا رہے ہیں, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو انجام دیا ہے؟ آپ اتنا سوال کر لیں, آپ دیکھیں گے اس آدمی کا چہرہ سرخ ہو جائے گا, وہ آدمی آپ کو گستاخ رسول بتلائے گا. میرے بھائی اور دوستوں, دین وہ ہے, شریعت وہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو دیا تھا. جو عقیدہ ابو بکر و عمر کا تھا, جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا, وہی عقیدہ قابل قبول ہے. اس کے علاوہ جو عقائد ہم بنائے اپنے اولیاء کے سلسلے میں, اپنے بزرگوں کے سلسلے میں, یہ سارے کے سارے عقائد باطل ہیں. میرا ایک طریقہ, میرا ایک نسخہ آپ لوگ ہمیشہ ساتھ میں رکھیں. جب بھی اس طرح کی بات آئے, آپ پیارے انداز میں سوال کریں, حل فعل رسول اللہ, کیا ہمارے نبی نے اس عمل کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر کیا ہے اللہ کے نبی نے تو آپ اسے انجام دیں. اگر امام صاحب نے اسے انجام دیا ہے تو آپ یہ پوچھیں کہ امام نے کس حدیث کی بنیاد پر یہ عمل کیا ہے, امام صاحب نے کس حدیث کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے. اگر امام کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہو, آپ اسے اپنا لیں. اگر امام صاحب کی بات قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہو, آپ اس پر عمل کریں. یہی ہم سب کا مذہب ہونا چاہیے, یہی ہم سب کا طریقہ ہونا چاہیے اتباع رسول کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات, ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام کی بات کے آگے رسول